کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ ان کے دوارا استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے تقریباً 100 سال تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ ایوبی سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر یمن، حجاز، ترکی اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلمانوں کا ایک گھوષت خلیفہ مانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کے دور حکومت میں ہی آدھونک اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کرایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوارا بنوائے گئے اسپتالوں میں دنیا بھر کے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ اسکول کالجوں میں کینٹین اور ہاسٹل کی جو پرمپرا آج پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس کو سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی لاگو کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سقطہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی، اسے آج کئی دیشوں میں اپنایا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی لباس نہیں پہنا۔ دنیا بھر کے خزانوں کے مالک اور آدھی دنیا پر راج کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری زندگی ایک خیمے میں گزار دی۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس زکوٰۃ دینے تک کے پیسے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں حج خود کے پیسوں سے ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایوبی سلطنت میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کیے گئے۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ ایوبی سلطنت میں رہنے والے مہان ویگیانک ابن البیطار نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ ابن البیطار دوارا لکھی گئی کتاب المغنی و کتاب الجامی کو 13ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا۔ دنیا کے مہان ویگیانک ایڈلورڈ نے اپنی شکشا مصر اور سیریا میں حاصل کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کراتے ہی اس محراب کو مسجد پر نصب کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی یہ محراب اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ پر نصب کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے شامل 6 لاکھ عیسائی موجود تھے، جن میں یہودیوں کا ایک بڑا گروہ صلیبیوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں سلطان نور الدین جنگی کے فوج کے کمانڈر تھے، لیکن جب 1164 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کیا تو سلطان نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاشک بنا دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صلیبیوں سے لگاتار 12 سال جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 ساتھیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ دنیا بھر کے اتہاسکار صلاح الدین ایوبی پر سینکڑوں کتاب لکھ چکے ہیں۔ مشہور امریکی اتہاسکار ہیرلڈ لین اپنی کتاب صلاح الدین ایوبی میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں کو معافی کا اعلان کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، بلکہ ان کے رہنے اور کھانے پینے تک کا انتظام کیا۔ ہیرلڈ لین اپنی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ 12ویں صدی عیسوی میں عراق میں ایک شیر پیدا ہوا تھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف اسلامک بلکہ عیسائی دنیا میں بھی عظیم شاشک مانے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور حکومت میں مسلمان پوری دنیا میں محفوظ تھے۔ جب یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں سرعام قتل کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوارا فتح کیا گیا بیت المقدس تقریباً 750 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن 1948 میں روس، فرانس اور برطانیہ نے مل کر یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔
اور بیت المقدس پر آدھا حصہ یہودیوں کو دے دیا۔ سال 1967 میں ہوئی عرب اسرائیل جنگ میں یہودیوں کا بیت المقدس پر پورا قبضہ ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلامک اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل دا رائز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔